بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت شمویل اور طالوت علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت شمویل کا نسب نامہ، حضرت شمویل علیہ السلام کی ولادت، جہاد کی فرضیت، بادشاہ کا انتخاب، بنی اسرائیل کی نافرمانی، تابوت سکینہ، بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھن جانا اور اس کی دوبارہ آمد، جالوت کا قتل، سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حکم الہی سے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے والے جالوت کے خلاف جہاد میں شرکت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام شمویل یا اشمویل اور نسب نامہ یہ ہے: اشمویل بن بالی بن علقمہ بن یرحام بن الیہو بن نحو بن صوف بن علقمہ بن ماہس بن اموسا بن عزریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی و عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کیں۔ یہ سنت الہی رہی ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون حاملہ تھیں۔ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر میں پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا، بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب پاک کے احکام پہنچائیے۔ آپ علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں
تو ایک کام کریں۔ وہ مطالبہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ پاک نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ آپ علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ قرآن پاک میں ہے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھا دینا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، جبکہ کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا، اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا، نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ غریب آدمی ہے تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تو تم اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا اور سب سے توانا بھی ہے، اس لیے وہی بادشاہ کا حقدار ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اور اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ آخر میں حضرت سیدنا انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
मुक़द्दस घर की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में क़याम में हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा और ये तस्वीरें किसी आदमी की बनाई हुई ना थीं, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से आई थीं। ये संदूक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। आप इसमें तौरात भी रखते थे और अपना मखसूस सामान भी। इस ताबूत में तौरात की तख्तियों के टुकड़े भी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, कपड़े, नालैन शरीफ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, उनका आसा और थोड़ा सा मन जो बने इसराइल पर नाजिल होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौका पर इस संदूक को आगे रखते थे, जिससे बने इसराइल के दिल पुरसकून रहते थे। आप अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत बने इसराइल में चलता आया। जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती तो ये ताबूत सामने रख कर दुआएं करते और कामयाब होते। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते। जब बने इसराइल की हालत ख़राब हुई और उनकी बदअमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह पाक ने उन पर अमालका को मुसल्लत किया, तो उनसे ताबूत छीन ले गए। उन्होंने इसे नजस और गंदे मकामात में रखा और इसकी बेहुरमती की। इन गुस्ताखियों की वजह से अमालका के लोग तरह तरह के अमराज और मसाइब में मुब्तला हो गए। इनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं और उन्हें यकीन हो गया कि ताबूत की तौहीन व बेअदबी ही उनकी बर्बादी का बायस है। उन्होंने ताबूत एक बैलगाड़ी में रख कर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते उसे बनी इसराइल के सामने तालूत के पास लाए और उस ताबूत का आना बने इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया गया। इसलिए अब बने इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और बिल आखिर जहाद के लिए आमादा हो गए। ताबूत के आने से उन्हें अपनी फ़तह का यकीन हो गया। तालूत ने बने इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। इस वाक़े से मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबरुकात का एज़ाज़ और एहतराम लाज़मी है। इनकी बरकत से दुआएं कबूल और हाजतें पूरी होती हैं। तबरुकात की ताज़ीम गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। सूरत यूसुफ़ में भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी दुरुस्त होने का वाक़या मज़कूर है। तबरुकात की बेअदबी और गुस्ताखी गुमराह लोगों का तरीका और बर्बादी का सबब है। जब तबरुकात की गुस्ताखी गुमराही और तबाही है, तो जिन हस्तियों के तबरुकात हों उनकी बेअदबी और गुस्ताखी किस कदर संगीन और ख़तरनाक होगी। अल्लाह पाक के प्यारों से निस्बत रखने वाली हर चीज़ बाबरकत होती है, जैसे ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफ यानी पाँव में पहनने के जूते, जिसमें बरकत का ज़रिया थे। तालूत अपने लश्कर को लेकर बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुआ। बनी इसराइल का ये सफ़र जहाद सख्त गर्मी में था, इसलिए जब गर्मी की वजह से इन मुजाहिदीन को सख्त प्यास लगी तो तालूत ने उनसे कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के ज़रिए आज़माने वाला है, तो जो इस नहर से पानी पिएगा वो मेरा नहीं है और जो न पिएगा वो मेरा है, सिवा इसके जो एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले। तालूत ने यह सब कुछ हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली वही की बिना पर कहा था और इसमें हिकमत ये थी कि शदीद प्यास के वक्त जो हुक्म की तामील पर साबित कदम रहा वो आइंदा भी साबित कदम रहे और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा, और जो इस वक्त अपनी ख्वाहिश से मगलूब होकर नाफरमानी करेगा वो आइंदा की सख्तियों को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। जब वो नहर आई तो अक्सर लोग जी भर कर पानी पीने
کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چولو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کی قلب و ایمان کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ جی بھر کر پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس مزید بڑھ گئی، دلوں میں بزدلی بیٹھ گئی، اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد و طاقت دیکھی تو کہنے لگے، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس لقائے ربانی اور رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم جشع اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں اور آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے اور آپ علیہ السلام نے پتھر پھینکنے والی رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے۔ دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔